اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ عزیزان من، خداوند کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، مسلمانوں اہل کتاب سے ایک گروہ نے بہت چاہا کہ کسی طرح تم کو راہ راست سے بھٹکا دیں، حالانکہ وہ اپنی تدبیروں سے الا انفسہم وما یشعرون، اپنی تدبیروں سے اور اپنے ہی کو بھٹکاتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی نہیں۔ تو آج اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، آیا کہ وہ ہمارے حق میں ہے یا نہیں، بات تھوڑی سمجھنے کی ہے، اور اس بات پر تھوڑا غور بھی کرنا چاہیے۔ پھر خداوند کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم کو خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو؟ خالق نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب تم خدا کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ دیکھیے، اب قرآن کریم نے سب کچھ ہی ہمیں بتا دیا، ہم قرآن مجید کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک گروہ ہے جو تمہیں کتاب سے دور کرنا چاہتا ہے، بھٹکانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی انہیں سمجھ نہیں کہ ہم خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جب مومنین کے درمیان جا بیٹھتے ہیں اور فاسق فاجر ہوتے ہیں، اور پھر اپنے گروہ میں جب جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مومنین کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کی گفتگو سنتے ہیں، یعنی ان کا لباس جو ہوتا ہے وہ مومنین جیسا ہوتا ہے، ان کا چہرہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور جب ان کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے، مسلمان ہے اور نمازی ہے، یعنی یہ سب کچھ نیک آدمی ہے، اس نے یہ خیرات بھی کرتا ہے، اور دوسرا جو چہرہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ مشرک بھی ہے، زانی بھی ہے، جواری بھی ہے، یعنی جھوٹا بھی ہے، چور بھی ہے، یہ سب کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنی محفلوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بس مسلمانوں کو فقط دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں، ہم مسجد میں جاتے ہیں، آپ نے کبھی ہمیں دیکھا ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے؟ نہیں، ہم نہیں جانتے، ہم کسی کے مرید نہیں ہیں، یعنی حتیٰ کہ در حقیقت وہ قرآن کریم کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ خالق نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور ایک ساتھ نماز پڑھو، حتیٰ کہ وہ اس آیت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ پھر خدا نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، وہ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر خدا نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، تم نماز جمعہ ادا کرو، وہ اس آیت کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ خدا نے پھر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم جھوٹ مت بولا کرو، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو وہ اہل کتاب کیسے ہو سکتے ہیں جو قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں؟ تو پھر خالق نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب لما تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، اور فرمایا اے اہل کتاب تم کیوں حق و باطل کو موڑتے ہو، یعنی باطل کو حق قرار دیتے ہو اور حق کو باطل قرار دیتے ہو، یعنی جو چیز تمہارے ذمہ ہے، جو تمہیں بتایا گیا ہے، تم اس پر عمل کرو، اور پھر یہ تمہیں حق نہیں کہ تم حق کو چھپا دو اور باطل کو زہر کر دو۔ اور تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں، خالق نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم حق کو زہر کرو اور باطل کو چھپاؤ۔ اور پھر خالق نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین ظلموا وجہ النار، اور فرمایا اے اہل کتاب سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم مسلمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی ان پر صبح سویرے ایمان لاؤ
اور آخر وقت انکار کر دیا کرو۔ جب پہلے ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے لوگوں سے کہا کہ تم جو کتاب نازل ہوئی ہے مسلمانوں پر، اور وہ بھی اہل کتاب تھے لیکن اس کتاب کو نہیں مانتے تھے، ان کی کتاب کوئی اور تھی، یعنی صبح سویرے تم ایمان لاؤ اور پھر آخر میں انکار کرو، یعنی صبح ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کرو۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، ہمارا خالق پر بھی ایمان، اللہ کو ایک مانتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، معصومین کو اللہ کے رسول کے جانشین مانتے ہیں اور اللہ کے نمائندے مانتے ہیں، تو پھر ہم قرآن کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، معصومین کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یعنی جب ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید سر پہ لے آتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے سامنے جا بیٹھتے ہیں اور قرآن کی زیارت کرتے ہیں، قرآن کے اندر پیسہ بھی رکھتے ہیں اور قرآن سے معافی بھی مانگتے ہیں قرآن سے۔ اور جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو قرآن مجید کے ختم کروانے ہیں، یہ بہت زیادہ زور و جوش سے یہ کام کیا جاتا ہے اور اسے ثواب ملتا ہے۔ بالکل یہ بھی ثواب ملتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ثواب نہیں ملتا، ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، یعنی جب زندہ لوگ اسے پڑھیں گے تو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جب ہم اسے پڑھ ہی نہیں رہے تو یہ ہماری ہدایت کیسے کرے گا؟ اور پھر جب ہدایت نہیں کر، ہم نے تو کتاب کو ویسے ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ دشمن نے جو چال چلی ہے اور جو طریقہ اپنایا ہے اس طریقے سے ہم نے تو کتاب پہ عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ہم اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن سے نہیں پوچھتے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، بلکہ ہم خود ہی اپنی باتوں پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہم نے زندگی اس طرح گزارنی ہے اور دنیا سے اس طرح جانا ہے، پھر اتنی خیرات کرنی ہے، اتنے دن 40واں ہوتا ہے وہ کرنا ہے، اور پھر یعنی فلاں فلاں، یہ ہمارے زندگی کے مسائل، یہ مسائل زندگی کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے من گھڑت مسائل ہیں۔ اور پھر ثواب ہے ان کا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پھر یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ثواب ہے ان کا، خیرات کا بھی ثواب ہے اور ختم قرآن کا بھی ثواب ہے، اس سے میت کو ثواب بھی پہنچتا ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور اسے زندہ لوگ پڑھیں اور اس پہ ایمان لائیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں، یعنی ایمان لائیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی آیت پہ ایمان لاؤ اور اس پہ عمل کرو، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ 12 اماموں کو ماننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس ان کے نام یاد ہوں اور کچھ نہ یاد ہو، بلکہ ان کا فرمان یاد ہو، اس فرمان پہ عمل کرنے کو ماننا کہتے ہیں، اور جو عمل نہ کرے اسے ماننے والا نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، اور عاشورہ کے دن بھی امام حسین کے سامنے بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ادب سے امام کے سامنے اپنا سر جھکا لیے، اور پھر جب امام نے کہا ہے فلاں ابن فلاں کیا تو مجھے نہیں جانتا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو رسول کا نواسا ہے۔ تو پھر امام نے کہا یہ مجھ سے لڑنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے آقا ہمیں دنیا کی ضرورت ہے، ہمیں زر کی ضرورت ہے۔ تو پھر امام کو تو وہ بھی مانتے تھے، ماننا فقط مقصد ماننا نہیں، مقصد عمل کرنا ہے، یعنی امام کے فرمان پر اپنی جان دینے کا قصد کیا جائے، یعنی جب امام کا ظہور ہو، امام ایک مرتبہ کہے اور ہم اپنی جان گنوانے تک بھی تیار ہو، یعنی قرآن کریم کی آیت جو خدا نے کہا کہ تم اس پر عمل کرو اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جس طرح کہ خداوند کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے کتاب متقی لوگوں کے لیے بھیجی ہے، تو ظاہر ہے متقی لوگوں کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یعنی متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، یعنی وہ جھگڑا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، ان چیزوں سے مبرہ، ان لوگوں کے لیے یہ ہے، ان کی ہدایت کے لیے۔ تو خدا را ہمیں بھی قرآن مجید سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ دنیاوی باتیں ہیں، ان دنیاوی باتوں کو چھوڑیے، ذرا عملی میدان میں آئیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ عملی میدان میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ عمل انسان کے اندر نہ ہو اور فقط زبان کے ساتھ کچھ بھی کہتا رہے، خدا تو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے نا،
کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو لوگوں کے سامنے ہم جتنے بھی اونچے انسان بن جائیں، لوگوں کے سامنے ہماری جتنی بھی عزت ہو، لیکن خدا تو ہماری سب کچھ جانتا ہے کہ یہ انہوں نے پیسہ کہاں سے لیا اور یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، ان کے اندر کیا کیا ہے، یہ خدا تو سب کچھ جانتا ہے. اور آخرت کا امیر ترین وہ شخص ہے اور جس کی نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہیں. میں انشاءاللہ پھر یہ بات بتاؤں گا کہ انسان کو آخرت میں کیا کیا چیز کام آئے گی، اور پھر اس دنیا میں انسان کے گناہ کن گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے. دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں اور تمہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فسیعلم الذین ظلموا ایہم